محمد ابرار اتاری اسلامک ریسرچ چینل سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے اسلام بھائیوں، وہ گھڑی آ گئی ہے کہ آج ہم پہلی ایپیسوڈ بنانے جا رہے ہیں جنگ صفین کے اوپر۔ جنگ صفین کیا تھی، کیوں ہوئی، اور جنگ صفین کا پس منظر کیا تھا، اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم نئی بھائی سے سنیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی ویڈیو میں بھی اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ اہل سنت کا اس حوالے سے موقف یہ ہے کہ صحابہ کے جو آپس کے معاملات ہیں ان کو ڈسکس نہ کیا جائے، ان پہ بحث نہ کی جائے، لیکن وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ اس طرف آنا پڑا تاکہ صحابہ کے حوالے سے جو شکوک و شبہات وارد کیے گئے ان کا رد اور ازالہ ہو سکے۔ تو ایک بہت ہی بڑا معاملہ اس حوالے سے جنگ صفین ہے، جس کی وجہ سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی عدالت اور ان کی شخصیت کے اوپر طعن کیا جاتا ہے مخالفین کی جانب سے اور کچھ اپنوں میں چھپے لوگ۔ تو یہ بات ضروری ہوگی کہ صحابی کا جو ہے دفاع کیا جائے، کیونکہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بدعتی ظاہر ہو اور بدعت بھی ظاہر ہو، وَسُبَّ اصحابی، اور میرے صحابہ پر طعن شروع کر دیا جائے، تو عالم پر واجب ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے، یعنی وہ صحابہ کا دفاع کرے اپنے علم کو ظاہر کرتے ہوئے۔ تو یہ چند وجوہات تھیں جس کی وجہ سے یہ سلسلہ ہمیں شروع کرنا پڑا، جس کا کچھ تعارف ہم نے پچھلی ویڈیو میں دے دیا تھا۔ تو آج باقاعدہ ایک اس حوالے سے سلسلہ شروع ہوگا، اس کی پہلی قسط، پہلی ایپیسوڈ آج۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ جنگ صفین کو جنگ صفین کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صفین اصل میں ملک شام میں ایک مقام کا نام ہے، ایک علاقے کا نام ہے، جہاں حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ تو جس مقام پہ ہوئے اس مقام کو صفین کہا جاتا ہے، وہ صفین کا مقام ہے، تو اسی کی نسبت سے اس جنگ کو جنگ صفین کہتے ہیں۔ اب دوسرا سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ جنگ صفین کے محرکات، وجوہات اور اسباب کیا تھے؟ تو اس سلسلے میں یہ بات محدثین نے اور احادیث میں، کتب احادیث میں، کتب تاریخ میں مذکور ہے اور پتہ بھی ہے، واضح بھی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کو شہید کر دیا گیا ظلماً، تو ان کے وارثین اور ان کے محبین وہ قاتلین کا مطالبہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو چونکہ اس وقت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بنو امیہ میں سے اس وقت سب سے ٹاپ پہ تھے، یعنی ایک سرداری والی جو ایک سیٹ ہوتی ہے
تو یہ اس وقت سردار تھے ان میں، تو انہوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ کو اپنا نمائندہ منتخب کیا اور ان کے ذریعے قصاص عثمان کا مطالبہ کیا گیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ پہلے بیعت کر لیں، اس کے بعد پھر قصاص کے مطالبے کی طرف جائیں گے، قاتلین کو جو ہے وہ ڈھونڈیں گے، ان کو سزا دیں گے۔ جبکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف تھا کہ نہیں، پہلے قاتلین کو ڈھونڈا جائے، کیونکہ بعد میں تو وہ منتشر ہو جائیں گے، تو پہلے قاتلین کو ڈھونڈا جائے، بیعت کا سلسلہ تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یوں ان دونوں میں اختلاف ہوا اور یہ بڑھتا گیا اور ایک جنگ کی صورت اختیار کر گیا۔ تو یہ ایک جنگ صفین کا پس منظر یہ کیوں واقع ہوئی، یہ مختصراً آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ انشاءاللہ آئندہ چل کے اس کے اوپر احادیث اور روایات صحیح السند بیان کریں گے کہ یہ صرف جو ہے وہ باتیں نہیں، یہ روایات اور احادیث صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ جی نہیں بھائی، ابھی آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھڑے ہوئے، یعنی مخالفین کو ڈھونڈنے کے لیے، جو قاتلین تھے ان کو ڈھونڈنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو عرض یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کیا لگتے تھے؟ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسرا یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو اس وقت اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کھڑے کیوں ہوئے، تو کیا یہ اعتراض اس وقت بھی کیا گیا تھا؟ دیکھیے، جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی مقرر کیے گئے اس بات کے اوپر کہ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین کے قصاص کا جو ہے وہ قاتلین کا مطالبہ کریں، قصاص کا مطالبہ کریں، تو اس وقت جو حضرت امیر معاویہ کو چنا گیا، تو حضرت امیر معاویہ خود بنو امیہ میں سے تھے اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اموی تھے، بنو امیہ سے تھے۔ تو گویا حضرت امیر معاویہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو رشتہ تھا، تو وہ حضرت عثمان حضرت امیر معاویہ کے چچا زاد بیٹے تھے، جس کا بیان ابھی آگے چل کے آ رہا ہے۔ اور اس میں لطف کی بات یہ ہے کہ اس وقت کے جو لوگ حضرت امیر معاویہ سے اختلاف رکھتے تھے اور وہ لوگ جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے، وہ سب یہ مانتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ اس کے حقدار ہیں کہ وہ مطالبہ کریں۔ صحیح۔ اس حوالے سے چند روایات پیش کروں گا۔ سب سے پہلے ابو مسلم الخولانی رحمہ اللہ، یہ اپنی جماعت کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے اور عرض کی کہ آپ نے مولا علی کے ساتھ جو آپ کا جو تنازع چل رہا ہے، آپ کا جو ہے وہ اختلاف چل رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے، کیوں آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے مزید یہ بات بھی کہی کہ انت مثلہ، کہ کیا آپ مولا علی جیسے ہیں، یا مولا علی مطلب درجے میں کیا آپ مولا علی کے برابر ہیں، ان جیسے ہیں، کیوں آپ ان کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں؟ فقال معاویہ، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ارشاد فرمایا، لا واللہ، نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے کہ میں ان کے برابر ہوں، انی لأعلم ان علی افضل منی، میں ضرور جانتا ہوں کہ مولا علی مجھ سے زیادہ افضل ہیں، وَأَنَّهُ لَأَحَقُّ بِالْأَمْرِ، اور وہ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار بھی ہیں۔ پھر جھگڑا اس بات میں اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، وَلَٰكِنْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ، کیا تم نہیں جانتے کہ أَنَّ عثمان قُتِلَ مظلومًا، کہ حضرت سیدنا عثمان کو مظلوماً شہید کیا گیا، وَأَنَا ابْنُ عَمِّهِ، اور میں ان کے چچا کا بیٹا ہوں، وَإِنَّمَا أَطْلُبُ بِدَمِ عثمان، میں تو سیدنا عثمان کے
خون کا جو ہے مطلب ان کی قاتلین کا مطالبہ کر رہا ہوں. فَأْتُوهُ فَقُولُوا لَهُ، بس وہ آئے مولا علی کے پاس اور انہوں نے مولا علی سے جو ہے وہ عرض کی، یعنی ابو مسلم الخولانی رحمہ اللہ یہ مولا علی کے پاس آئے، ان سے عرض کی کہ آپ جو ہے وہ عثمان کے جو قاتلین ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین ہیں وہ وہ سیدنا امیر معاویہ کے سپرد کر دیں. تو فلم یدفع، تو انہوں نے جو ہے وہ ایسا نہیں کیا. تو اس صورت میں یہ جو اختلاف واقع ہو. اسی روایت کی ایک اور سند امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ جید سند کے ساتھ فی کتاب صفین فی تالیفہ بسند جید، یعنی جید سند کے ساتھ، عمدہ سند کے ساتھ، کہ ابو مسلم خولانی یہی روایت بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو مسلم خولانی یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کا مولا علی سے کیا جھگڑا ہے، اور انہوں نے جواباً وہی ارشاد فرمایا جو پیچھے مذکور ہوا. تو یہی لوگ جب مولا علی کے پاس آئے تو مولا علی نے جواباً دوسری روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ یدخلوا فی البیعۃ ویحاکم الیہ، کہ وہ میری بیعت میں داخل ہوں پھر وہ مطالبہ کریں. تو گویا مولا علی نے حضرت امیر معاویہ کے اوپر کوئی طعن نہیں کیا کہ ان کا تو حق ہی نہیں بنتا مطالبہ کرنے کا، بلکہ خود مولا علی تو اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ وہ مطالبہ کریں، لیکن بیعت کے بعد. اختلاف یہ تھا کہ وہ پہلے بیعت کریں، یہ اختلاف نہیں تھا کہ مولا علی کا حضرت سیدنا امیر معاویہ کا تو حق ہی نہیں بنتا مطالبہ کرنے کا. تو گویا مولا علی نے خود اقرار کیا کہ وہ مطالبے کا حق رکھتے ہیں، البتہ بیعت کے بعد. اور اسی طرح سیدنا ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی ہیں، تو گویا یہ بھی اس مطالبے میں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے کہ ان کا حق بنتا ہے. اب دوسری شخصیت حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حبر الامہ، جن کو جو ہے وہ قرآن کا ترجمان، قرآن کا مفسر قرار دیا، امت کا مفسر قرار دیا خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. اور یہ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے تھے، صاحبزادے تھے. تو یہ انہوں نے بھی اس موقف میں حضرت سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ یہ اتفاق کیا. چنانچہ طبرانی میں روایت ہے، اسی کے علاوہ جامع معمر میں بھی روایت ہے، یہ معمر بن راشد، اس میں یہ ہے کہ کن عند عباس یومن، کہ ہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے. یہ زہد التابعی یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے ایک دن. فقال، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ جو نہ چھپی ہے اور نہ ظاہر ہے. اگر وہ چھپی ہوئی ہے تو میں وہ ظاہر کر رہا ہوں، اور اگر وہ ظاہر ہے تو میں وہ بیان کر رہا ہوں. تو وہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوماً شہید کیا گیا تو میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ فی الحال خلافت سے دور رہیں، فی الحال ابھی آپ خلافت اور بیعت کا جو سلسلہ ہے وہ مؤخر کر دیں. کیوں؟ فرمایا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، کہ جو شخص مظلوماً کر دیا جائے ہم اس کے لیے ایک ولی، ایک سلطان کو بنا دیتے ہیں، یعنی اس کا کوئی ولی بنا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا تو اس کے لیے ولی اللہ تعالیٰ نے چن لیا. گویا یہ اور انہوں نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ کے مطالبے کے صحیح ہونے پر. تو انہوں نے یہ بھی مزید فرمایا تھا کہ آپ اگر یہ کریں گے، یعنی آپ جب خلافت اور بیعت کا سلسلہ کریں گے اور قاتلین کو جو ڈھونڈنے کا سلسلہ یہ مؤخر کریں گے تو آپ اگرچہ کہیں چھپ بھی جائیں، یہ ملوکیت یعنی یہ جو
سیدنا امیر معاویہ اور ان کا لشکر ہے نا، یہ آپ کو تلاش کر کے مطالبہ پھر بھی کرے گا، تو ابھی آپ فی الحال اس مسئلے سے دور رہیں۔ خیر، تو اس روایت سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے چچا کے بیٹے اہل بیت میں سے ہیں، اہل البیت میں سے ہیں، تو وہ بھی اس موقع میں سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ ہیں۔ گویا انہوں نے قرآن کی اس آیت سے حضرت امیر معاویہ کے حضرت سیدنا عثمان کے لیے قصاص کا مطالبہ کرنے کے صحیح ہونے پر دلیل دے دی۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ کیا سیدنا عثمان کے اولاد، ان کی جو بیوی اس وقت موجود تھیں، تو وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے مطالبہ کرنے پر وہ کیا ان کے ساتھ رضامند تھی؟ کیا انہوں نے اتفاق کیا تھا کہ یہ سیدنا عثمان کی قصاص کا مطالبہ کریں؟ تو اس حوالے سے امام بغوی نے معجم الصحابہ میں ایک روایت ذکر کی ہے، جس میں ہے کہ سیدنا ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جب سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا تو انہوں نے ان کے گھر والوں کی طرف ایک خط بھیجا، مطلب کہ ایک مراسلہ، ایک پیغام بھیجا کہ آپ ایسا کریں کہ جن کپڑوں میں وہ شہید کیے گئے نا وہ کپڑے بھیج دیں۔ تو انہوں نے وہ کپڑے بھیجے، تو حضرت سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کپڑے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھجوا دیے کہ یہ وہ کپڑے ہیں جن میں حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیا گیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کپڑے لے کر ممبر کے اوپر چڑھے، تشریف فرما ہوئے ممبر پہ، وجامع الناس، اور لوگوں کو جمع کر لی، اور قمیص جو ہے وہ دکھائے کہ یہ حضرت عثمان کی قمیص ہے جن میں ان کو شہید کیا گیا۔ وذکر ما سنی بعثمان، اور حضرت عثمان کے ساتھ جو جو ظلم کیے گئے ان کا ذکر کیا، کیونکہ جو حضرت عثمان کی زوجہ تھی نائلہ، انہوں نے سب یہ چیزیں ذکر کی تھیں، لکھ کر بھیجی تھیں اور پیغام بھجوایا تھا کہ یہ جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ تو یہ جو سب چیزیں ذکر کر کے حضرت امیر معاویہ نے فرمایا ودعا الی الطلب بدمہ، یعنی انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے کہا لوگوں سے کہ اب ہمیں جو ہے وہ حضرت عثمان کے خون کا جو ہے وہ مطالبہ کرنا چاہیے، یعنی قصاص کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ تو اہل شام جو تھے اس وقت انہوں نے کہا ہوا ابن عمک، یعنی وہ آپ کے چچا کا بیٹا ہے، وانت ولیہ، اور آپ ان کے ولی ہیں، وَنَحْنُ طَالِبُونَ مَعَكَ بِدَمِهِ، اور ہم بھی آپ کے ساتھ ان کے خون کا، ان کے قصاص کا مطالبہ کرنے والے ہیں۔ تو اہل شام نے بھی اتفاق کیا، اور حضرت عثمان کی جو ہے وہ ان کے گھر والوں نے بھی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ قصاص کے مطالبے کے اوپر اتفاق کیا۔ تو یہ اس میں حضرت عثمان کی بیوی بھی شریک تھیں حضرت امیر معاویہ کے قصاص کے مطالبے میں اتفاق کرنے والوں میں سے، اور ان کی اولاد بھی۔ ظاہر سی بات ہے جب گھر والوں نے یہ ساری چیزیں بھیجی تو وہ متفق تھے، انہیں پتہ تھا کہ یہ کس کام کے لیے منگوا رہے ہیں۔ تو اب یہ اعتراض کرنا کہ نہیں جناب ان کا حق ہی نہیں بنتا، تو وہ صرف ان روایات کے نہ پڑھنے کی وجہ سے، تاریخی حقائق نہ پڑھنے کی وجہ سے اور جہالت کی بنا پر ہے، ورنہ قصاص کا مطالبہ کرنے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بالکل حق پر تھے، اور اس کا اقرار خود مولا علی نے کیا جو روایت گزر چکی ہے۔ بند کر، ہم سوال آگے تو کریں۔ اچھا حضور، ابھی آپ سے ایک اور عرض ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاص کا معاملہ پہلے کیوں چاہتے تھے اور پھر بیعت آپ بعد میں کیوں کرنا چاہتے تھے، اس کا سبب آپ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے اصل جو موضوع اختلاف ہے، جو اختلاف کی جگہ ہے وہ یہی ہے، یعنی آپ کی جو ہم نے تفصیل ذکر کی اس سے تو یہ چیز واضح ہوگی کہ قصاص کے مطالبے میں کسی کا اختلاف نہیں تھا۔ صحیح۔ جو اصل اختلاف کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ پہلے بیعت ہو یا پہلے قصاص ہو۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند اسباب کی وجہ سے یہ چاہتے تھے کہ پہلے جو ہے وہ قصاص کا معاملہ حل ہو جائے اور بعد میں پھر بیعت کے معاملات جو ہے ان کو سر انجام دیے جائے۔ تو اس حوالے سے چند اسباب ہیں، مثلا ایک سبب یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ وہ
وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو قاتلین ہیں وہ مولا علی کی صفوں میں چھپ جائیں گے، اور پھر جب بیعت کا معاملہ ہو جائے گا وہ نکل جائیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کون کون سے ہیں۔ یا ظاہر سی بات ہے کہ ابھی نیا معاملہ ہے اور ڈھونڈنا آسان ہے، لیکن اس وقت جو بیعت تھی ایسا تو نہیں تھا نا کہ ایک ہی وقت میں سارے آ کر بیعت کر رہے تھے، مختلف علاقوں سے جو لوگوں نے آنا تھا اور بیعت کا ایک سلسلہ ہونا تھا، تو ایک ہی وقت میں بیعت اور سارا نظام نہیں ہو سکتا تھا۔ جو بیعت کا سلسلہ ختم ہونے تک تو قاتلین بھاگ جاتے ہیں، تو ایک یہ وجہ تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہ ضروری سمجھتے تھے کہ قاتلین کو ڈھونڈا جائے۔ دوسری وجہ وہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کی حدیث پاک کہ ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جو حق پر ہی رہے گا تو اس کے جو مخالف آئے گا وہ اس کو کچھ نقصان نہیں دے سکے گا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ وہ گروہ اہل شام کا گروہ ہے، ہمارا گروہ ہے۔ اور یہ سمجھنے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اکیلے نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے؟ اب اس کی روایت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ عمیر بن ہانی کہتے ہیں کہ سمعت معاویہ بن سفیان علی ھذا المنبر یقول، کہ میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا منبر پر یہ کہتے ہوئے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ بامر اللہ، کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، لا یضرهم من خاذلهم او خالفهم، جو ان کے مخالفت کرے گا تو ان کی مخالفت ان کو کوئی نقصان نہیں دے گی، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ آ جائے، وہم ظاہرون علی الناس، اور وہ لوگوں پر غلبہ پانے والے ہوں گے۔ فقال مالک بن یخامر، تو مالک بن یخامر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، سمعت معاذ بن جبل یقول، میں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہم اہل الشام، یعنی اس حدیث میں حضور نے جو فرمایا ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، جو اس کے مخالف آئے گا اس کی مخالفت ان کو کوئی نقصان کوئی ضرر نہیں دے گی، وہ گروہ اہل شام کا گروہ ہے۔ یہ صحابی رسول مالک بن یخامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ حضور کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل شام تھے۔ فقال معاویہ ورفع صوته، حضرت امیر معاویہ نے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے فرمایا ھذا مالک یزعم انہ سمع معاذ یقول وہم اہل الشام، یہ مالک بن یخامر ہیں، یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا ہے کہ وہ جو حق والا گروہ ہے، حق پہ غالب رہنے والا گروہ ہے، وہ اہل شام کا گروہ۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خطبوں ان احادیث کی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو گروہ ہے حق کا وہ اہل شام کا ہے، اور وہ اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ پہلے چاہتے تھے، کیونکہ وہ جو گروہ تھا وہ اپنے حق کا مطالبہ کر رہا تھا، ان کا حق کا مطالبہ کرنا بنتا تھا۔ تو گویا وہ ان احادیث پاک کا مصداق جو ہے وہ خود کو سمجھتے تھے، یہ ان کی اجتہاد تھا، اور اس اجتہاد میں امیر معاویہ اکیلے نہیں تھے، جلیل القدر صحابہ ان کے ساتھ تھے۔ مزید تفصیل جو ہے وہ ابھی آگے چل کے آتی ہے۔ پھر تیسرا سبب یہ تھا کہ احادیث جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پیروکار یعنی ان کی اتباع کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حق پر تھے، حق اور ہدایت پر ہوں گے، اور وہ احادیث جس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو امام احمد بن حنبل یہ حدیث پاک ذکر کرتے ہیں کہ قامت خطباء بإیلیاء فی امارت معاویہ فتکلموا، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو خطبات ہیں
تو انہوں نے اس چیز کو بیان کیا، یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قصاص کا مطالبہ، تو یہ خطباء نے اپنے اپنے بیان میں کیا۔ وَكَانَ آخِرَ مَنْ تَكَلَّمَ، تو وہ شخص کہ جس نے سب سے آخر میں اس چیز کے بارے میں کلام کیا، مرۃ بن کعب، تو وہ مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا، لولا حدیث سمعته من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما کنت، یعنی اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حدیث پاک نہ سنی ہوتی تو میں تو میرے معاملے کے ساتھ کھڑا نہ ہوتا، میں اس معاملے کے لیے کھڑا نہ ہوتا۔ تو حدیث پاک کیا تھی کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، یذکر فتنۃ فقربها، کہ ایک فتنہ ہے جو قریب ہے، ان قریب ایک فتنہ ہوگا، فمر رجل مقنع، تو ایک شخص ہے، اس نے اپنے چہرے کے اوپر جو ہے وہ سر کے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی، تو گویا اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ فقال ھذا یومئذ واصحابہ علی الحق والہدی، تو یہ شخص اور اس کے جو ساتھی ہیں وہ اس دن حق اور ہدایت پر ہوں گے۔ فقلت ھذا یا رسول اللہ، ھذا یا رسول اللہ، میں نے جو ہے وہ عرض کیا، رسول اللہ یہ وہ شخص ہے؟ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، ہاں جی یہی شخص ہے۔ فَإِذًا هُوَ عثمان، تو وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یعنی وہ شخص جس کے بارے میں حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اور اس کے ساتھی حق پر ہوں گے۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ وہ گروہ جو قصاص عثمان کا مطالبہ کرنے والا ہے وہ بالکل حق پر ہے، قصاص کا مطالبہ کرنے میں بالکل حق پر ہے اور قصاص کا مطالبہ کیا جانا چاہیے۔ تو ان احادیث کی وجہ سے وہ بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے قصاص کے مطالبے میں۔ تو یہ چیز اس سے واضح ہوتی ہے کہ قصاص کا مطالبہ کرنا حضرت امیر معاویہ کے لیے اس وجہ سے بھی ضروری تھا کہ اہل شام اور صحابہ کی ایک جماعت بھی ان کے ساتھ اس مطالبے میں شریک تھی، جو چاہتے تھے کہ پہلے قصاص کا مطالبہ ہو اور بیعت کے معاملات بعد میں ہو، یعنی بیعت سے انکاری نہیں تھی۔ یہ جو بعض جو ہے وہ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، وہ انہوں نے بیعت نہیں کی۔ بھائی بیعت سے انکاری کس نے کی ہے؟ سیدنا امیر معاویہ نے تو خود فرمایا کہ میں نہ خلافت کا حقدار ہوں اور نہ ہی میں مولا علی سے افضل ہوں، لیکن میں قصاص کا مطالبہ کرتا ہوں۔ وہ قصاص، بس اس قصاص کے مطالبے میں ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کا اختلاف ہوا، وہ بھی قصاص کے حق یا ناحق ہونے کے بارے میں نہیں، صرف اس بارے میں کہ پہلے بیعت جو ہے اس کا معاملہ حل کر دیا جائے، بعد میں قصاص کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھ لی جائے۔ تو مولا علی کا یہ موقف تھا، جبکہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس طرف تھے کہ پہلے قصاص کا مطالبہ، قصاص کے معاملات حل ہو جائے، بیعت کے معاملات بعد میں ہو جائے۔ اسی طرح حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منبر میں جلوہ فرما ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ عثمان کو مظلوماً قتل کر دیا گیا، تو کیا تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ان کی قصاص کے مطالبے میں سیدنا امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ قصاص کے معاملے میں، قصاص کا مطالبہ کرنے کے معاملے میں تم مجھے اپنی ذات کے بارے میں بتاؤ، تم کیا چاہتے ہو؟ یعنی وہ الفاظ ہے کہ وَأَنَا أَحَبُّ أَن تُعْلِمُونِي زَادَ أَنفُسِكُمْ فِي قتل عثمان، یعنی عثمان کو جو شہید کیا گیا اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ فقال اہل الشام بِأَجْمَعِهِمْ، یعنی تمام کے تمام اہل شام نے فرمایا کہ بل نطلب بدمه، یعنی ہم ان کی قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں۔ فأجابوا إلى ذلك وبايعوا، تو اہل شام نے اس معاملے پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بات کو ایکسیپٹ کیا اور ان کی بیعت کر لی۔ اسی طرح عبداللہ بن حوالہ یہ بھی اس معاملے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، صحابی رسول۔ وہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ من نجا من ثلاث فقد نجا، جو تین چیزوں سے نجات پا گیا تو وہ نجات پانے والا ہو گیا۔ اور ان میں سے تیسری چیز ہے قتل خلیفۃ مستبر بالحق معطیہ، یعنی
ایسے خلیفہ کو قتل کرنا کہ جو حق پر صبر کے ساتھ قائم رہنے والا ہو، جو اس چیز سے نجات پائے، یعنی جس نے ایسا نہ کیا، یعنی اس کے قتل میں شریک نہ ہوا، تو وہ نجات پانے والا ہو۔ تو وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ جو شخص کسی خلیفہ حق کو قتل کرنے میں ملوث ہے تو ضروری ہے کہ اس کو پکڑا جائے، اس کو نہ چھوڑا جائے۔ تو یہ جو اسباب تھے، ان چیزوں نے، ان اسباب کے تحت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور وہ صحابہ جو اس معاملے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، انہوں نے اس بات کو زیادہ ضروری سمجھا کہ پہلے قاتلین کو ڈھونڈا جائے۔ اور یہی بات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، جس کا مفہوم وہی ہے کہ جو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ قال الحسن لأبیہ، کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے کہا کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو ضروری تھا کہ آپ اس معاملے سے فی الحال دور رہتے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ اگر آپ جو ہے وہ کسی غار میں بھی چھپ جائیں تو جو ملوکیت ہے، جو ان کے ولی ہیں، وہ آپ کے اوپر آئیں گے، آپ سے مطالبہ کریں گے اس کا۔ فعصیتنی، تو آپ نے میری بات نہ مانی۔ یعنی جنگ کے بعد امام حسن رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ تھے اپنے والد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کو اس معاملے سے دور رہنا چاہیے تھا، جیسا کہ میں نے منع کیا تھا، لیکن آپ نہیں رہے، جس کی وجہ سے یہ جنگ کا سلسلہ ہوا۔ اور دوسری طرف وہ روایات بھی ہیں جس میں یہ بالکل واضح ہے کہ جو بیعت کو ترک کرنا ہے وہ گمراہی کو چاہنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ صرف قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ کرنے کے لیے تھا۔ اس میں ایک تو وہ حدیث جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ گزر چکی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے جو اس معاملے کی مزید وضاحت کرتی ہے کہ قصاص کا مطالبہ کیوں ضروری تھا۔ تو زہدن جرمی یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ قال خطبنا ابن عباس، یعنی ہم سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کیا۔ خطبنا ابن عباس، ہم سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خطاب کیا۔ فقال، تو اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لولا ان الناس طلبوا بدم عثمان، یعنی اگر لوگ قصاص عثمان کا مطالبہ نہ کرتے لرجموا بالحجارۃ من السماء، تو آسمان سے پتھر برسائے جاتے۔ اللہ اکبر، یعنی قصاص عثمان کا مطالبہ یہ کس قدر ضروری تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو اہل بیت میں سے ہے، قرآن کے ترجمان، قرآن کے سب سے پہلے مفسر، وہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر قصاص عثمان کا مطالبہ نہ کیا جاتا تو آسمان سے پتھر برسائے جاتے۔ تو خود سوچ لیں کہ یہ معاملہ کس قدر ضروری تھا۔ تو ان روایات اور ان حالات کے پیش نظر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ ضروری سمجھا کہ قصاص کو پہلے کر لیا جائے، قصاص کا مطالبہ پہلے ہو جائے، قاتلین ڈھونڈ لیے جائیں، ان کو سزا دے دی جائے، اور بیعت کا معاملہ یہ مؤخر ہو جائے، بعد میں ہو جائے۔ لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حوالے سے موقف یہ تھا کہ پہلے بیعت کے معاملات اور قصاص کے معاملات کو بعد میں حل کر دیا جائے۔ تو اس حوالے سے ہم نے قصاص کے مطالبے کی ضروری ہونے پر چند روایات کو جو بالکل صحیح و سند روایات ہیں ان کو جو ہے وہ ذکر کیا۔ اب اس معاملے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ قصاص کے مطالبے کے معاملے میں بالکل حق پر تھے، لیکن وہ اگر اس وقت بیعت کر لیتے تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ مولا علی جو ہیں وہ حق کے زیادہ قریب ہیں۔ اب اس حوالے سے حضور کی حدیث پاک ہے کہ ان قریب جو ہے وہ دو گروہ لڑیں گے آپس میں، مومنین، دو گروہوں کا آپس میں آمنا سامنا ہوگا، اور ان میں سے ایک تیسرا گروہ نکلے گا۔ اس تیسرے گروہ کو جو مارنے والا ہوگا وہ حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ اب آپ ذرا اس بات کو سمجھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ان میں سے ایک حق پر ہوگا جو اس کو مارے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے حق کے زیادہ قریب وہ ہوگا، یعنی ہوں گے تو دونوں حق پر ہی، لیکن حق کے زیادہ قریب وہ ہوگا کہ جو اس مارکہ کو یعنی خارجی کو مارنے والا ہوگا۔ اور خارجی کو آپ کو پتہ ہے
کہ خارجیوں کے خلاف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. تو مولا علی کا گروہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حق کے زیادہ قریب تھے، جبکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا گروہ اگرچہ حق پر تھے لیکن حق کے زیادہ قریب نہیں تھے. تو اس وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے میں، یعنی انہوں نے جو بیعت میں تاخیر کی، یہ ان کی ایک اجتہادی رائے تھی. اور اجتہادی رائے کیوں تھی؟ تو اس کو ہم نے احادیث کی روشنی میں بالکل واضح کیا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ اس میں خود منفرد نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ دیگر صحابہ بھی تھے. صرف ان پر طعن کرنا یہ ایک تو جہالت ہے، طعن کرنا ہی جہالت ہے، اور صرف ان پر کرنا یہ اس سے بڑی جہالت ہے. پھر دیگر صحابہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو اس معاملے میں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے؟ اور خود حضرت عبداللہ ابن عباس جب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس قتل عثمان کا مطالبہ نہ کیا جاتا، قصاص عثمان کا مطالبہ نہ کیا جاتا، لرجموہ بالحجارہ، تو آسمان سے پتھر برسائے جاتے. اور خود حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا علی کے شہزادے حضور کے نواسے، وہ فرما رہے تھے مولا علی سے کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا اس معاملے سے. گویا وہ بھی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے قصاص عثمان کے مطالبے کے حق ہونے پر. اور ہم نے کتنی شخصیات کے حوالے سے احادیث اور روایات کو ذکر کیا ہے. اہل شام اور اہل شام سے مرہ بن کعب، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالک بن یخامر، عبداللہ بن حوالہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ابو مسلم خلانی رحمہ اللہ، اور حضرت سیدنا عائشہ بھی، سیدتنا عائشہ بھی اس معاملے میں سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ تھی. تو یہ چیزیں، یہ امور وہ تھے کہ جو قصاص کے مطالبے کو ضروری کر رہے تھے، واجب کر رہے تھے، جس کی وجہ سے امیر معاویہ نے یہ سمجھا کہ قصاص کا مطالبہ اس کا پہلے حل ہونا یہ ضروری ہے. تو اس معاملے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطائے اجتہادی پر تھے کہ اس کو پہلے ہونا چاہیے اس معاملے میں، نہ کہ قصاص کے حق ہونے کے معاملے میں. یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قصاص کا مطالبہ بالکل حق تھا، لیکن قصاص کا بیعت سے پہلے ہونا، قصاص کے مطالبے کا بیعت سے پہلے ہونا، قصاص کا جو قاتلین ہیں ان کا بیعت سے پہلے ڈھونڈا جانا، تلاش کیا جانا، یہ ضروری ہونا اس معاملے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خطائے اجتہادی پر تھے. اور بخاری کی روایت ہے کہ جو شخص اجتہاد کرے اور اجتہاد میں خطا پر ہو تو اس کے لیے 1 اجر ہے، اور جو اجتہاد میں ثواب پر پہنچے اس کے لیے 2 اجر ہے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 1 اجر تو بہرحال ضرور ہے اس معاملے میں. تو یہ فرق جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اس حوالے سے. یہ جو روایات ہے ہمیں بیان بھی اسی لیے کی ہیں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ قصاص کا مطالبہ، اس کا حق ہونا یہ الگ بات ہے، اور قصاص کا مطالبہ یہ قصاص کا جو مطالبہ ہے، قصاص کے مطالبے کا پورا ہونا ہے، اس کا بیعت کے بعد یا بیعت سے پہلے ہونا، یہ 2 الگ الگ معاملات ہیں. اگر ان دونوں معاملات کو سمجھ لیا جائے تو امید ہے انشاءاللہ عز و جل کسی قسم کا جو ہے وہ شک اور جو شبہ کی بات ہے وہ ذہن میں نہیں رہے گی، اور صحابہ کے حوالے سے بھی کسی قسم کا جو ہے وہ کینہ، بغض اور ایسی کوئی گندی سوچ ہمارے ذہن میں نہیں آئے گی. اچھا نہیں بھائی، ابھی میرے ذہن میں سوال آیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی آپ نے روایت پڑھی ہے، اس میں یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص والا معاملہ اگر نہ اٹھاتے تو آسمان سے پتھر برسائے جاتے. تو یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھی کیا؟ دیکھیے پیچھے ہم بیان کر چکے کہ مولا علی بھی اس بات سے انکاری نہیں تھے کہ قصاص عثمان کا مطالبہ نہ کیا جائے. صحیح. بلکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ پہلے بیعت کے معاملات حل ہو جائیں، قصاص کا بھی معاملہ حل ہو جائے گا. پہلے حضرت امیر معاویہ میری بیعت کر لے جماعت کے ساتھ، تو پھر ہم قصاص کا جو ہے وہ معاملہ وہ بھی حل کر دیں گے. ظاہر سی بات ہے جب وہ خلیفہ تھے، خلیفہ بنے ہیں، تو ان کو ان معاملات کی خبر اچھی طرح تھی کہ کیسے قاتلین کو ڈھونڈنے ہیں، کیسے معاملات ہو گئے، جو بھی چیزیں ہیں. لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ بیعت کو پہلے ہونا چاہیے تاکہ یہ معاملہ پہلے حل ہو، بیعت اور ان چیزوں کا سلسلہ جب ایک نظام بن جائے گا تو ہم قاتلین کو بھی ڈھونڈ لیں گے. اب ایک سوال آپ نے کرنا تھا نا. میں نے کہا اچھا حضور، اس میں ایک اور عرض ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو خدشہ ظاہر کیا تھا کہ قاتلین جو ہے نا آپ کی جماعت کے اندر چھپ جائیں گے جب
بیعت ہو جائے گی، تو کیا ایسا ہوا تھا؟ دیکھیے یہ بات ہم نے پیچھے جو ہے وہ روایات کے اندر ذکر کی تھی. سب سے پہلے جب ہم نے اس چیز کو ذکر کیا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کو مؤخر کرنے کی جو رائے تھی وہ کیوں اختیار کی، جبکہ قصاص کا مطالبہ ہے، اس کو پورا جو کیا جانا ہے، اس کا پہلے ہونا یہ انہوں نے ضروری کیوں سمجھا. تو سب سے پہلے ہم نے یہی پوائنٹ اٹھایا تھا، یہی سبب بتایا تھا کہ یہی جو قاتلین ہیں یہ مولا علی کی صفوں میں چھپ جائیں گے حق کا لباس پہن کر، حق کا لبادہ اوڑھ کر، تو پھر تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ نہ ہی قاتلین کا نام پتہ تھا، نہ ہی ان کی شکلیں پتہ تھی. تو یہ چیزیں جو ہے جب ان کو ناموں سے نہیں جانتے تھے اور یہ چیزیں تھیں اس وقت، تو یہ ایک مسئلہ کھڑا ہوا تھا کہ پھر قاتلین کو کیسے ڈھونڈا جائے گا. تو البتہ بعد میں جس طرح مالک استرنخی ہے، اس نے خود قبول کیا کہ میں نے جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا معاذ اللہ. تو اسی بنا پہ سیدہ عائشہ نے فرمایا تھا کہ تو میری اولاد میں سے نہیں ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ام المومنین اور امہات المومنین جو ہے وہ مومنوں کی مائیں ہیں. تو گویا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تو جو ہے وہ میری اولاد میں سے نہیں ہے، یعنی تو مومن نہیں ہے. یہ منافق تھا اور یہ مولا علی کے گروہ میں گھسا تھا، اور مولا علی کو جو ہے وہ اولاً اس کی خبر نہیں ہو سکی تھی. یہ معاملات واقعی تھے، لیکن اگر بیعت کا سلسلہ پہلے کر لیا جاتا تو بعد میں یہ مالک استرنخی جو بھی چیزیں ہیں، یہ معاملات ان کو بعد میں سزائیں اور یہ چیزیں ہو سکتی تھیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ مولا علی ان چیزوں کو جانتے تھے، جبکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بعد میں یہ لوگ، اس طرح کے لوگ اور دیگر جو ان کے ساتھ شامل تھے، وہ یا تو نکل جائیں گے یا پھر ان کے لبادہ اوڑھ کر، حق کا لبادہ اوڑھ کر انہیں میں ہی چھپ جائیں گے، تو ان کو تلاش کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی. یہ کس کی جو ہے وہ وضاحت اس جواب کی صورت میں تو اب جو ہے وہ اس سوال کے بعد سوال و جواب میں ہم اسی سلسلے کی طرف واپس جاتے ہیں کہ وہ کیا اسباب تھے. تو ان میں سے ایک سبب مزید یہ بھی تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ اصحاب جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، ان کے سامنے وہ احادیث موجود تھیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل شام اور ان کے گروہ کے ساتھ ملنے کا، ان کے ساتھ رہنے کا، ان کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا تھا. چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک روایت کو ذکر کرتے ہیں کہ عبداللہ بن حوالہ کی وہ حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن حوالہ، اے ابن حوالہ، کیف تصنع فی فتنۃ، یعنی جب فتنہ آئے گا، یہ جب حضور نے اس فتنے کا ذکر کیا، فرمایا کہ اے ابن حوالہ تو اس فتنے میں کیا کرے گا. تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرمائیے کہ میں کیا کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اہل شام کے گروہ کو پکڑ لینا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ جو ہے وہ اپنے، اس کی جو کفالت ہے اس کا ذمہ لے لیا ہے، تو اہل شام اور اس کے گروہ کو پکڑ لینا. تو یہ جو احادیث تھیں کہ اہل شام اور ان کا گروہ، ان کے جیش کو، ان کے لشکر کو یہ مضبوطی سے پکڑ لینا، تو یہ احادیث بھی اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ گویا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے لیے یہ ضروری تھا، اور ان کے جو یہ تو ان کے لیے ضروری تھا نا قصاص کا مطالبہ، جو دیگر اصحاب تھے، جو دیگر ساتھی تھے، ان کے لیے کیوں ضروری تھا. یہ روایات ان کے لیے صراحت دلال کرنے والی تھیں کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس معاملے میں شریک ہوں. تو ان کا جو شریک ہونا ہے وہ ان روایات کی پیش نظر تھا. اس حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل نے 20,354 نمبر پہ ذکر کیا، یعنی جو مسند احمد میں جو رقم ہے حدیث کی وہ 20,354 نمبر ہے. اسی طرح جو دیگر احادیث ذکر ہوئی انشاءاللہ ان کا جو حدیث کا نمبر ہے، کتاب کا نام ہے، وہ ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیش کرتے جائیں گے تاکہ اگر کسی نے اس کی طرف مراجعت کرنی. اچھا حضور، آپ سے عرض یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کے ماموں ہیں، تو بعض لوگ اعتراضاً یہ کہتے ہیں کہ ماموں، تو اب اس پر کیا ہونا چاہیے؟
دیکھیے ابرار بھائی، یہ سوال تو ویسے تو اس موضوع سے متعلق تو نہیں ہے، صحیح، لیکن چلے آپ نے پوچھا تو اس کا جواب بھی دے ہی دیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومنین کا ماموں اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کی جو بہن ہیں ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کے نکاح میں ہیں۔ تو جب حضور کی تمام ازواج امہات المؤمنین ہیں، مومنین کی مائیں ہیں، تو وہ بھی گویا مومنین کی ماں ہیں۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مومنین کے ماموں لگتے ہیں۔ اب رہے وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مومنین کے تو ماموں نہیں ہیں، تو وہ دیکھا جائے کہ وہ خود کو دیکھیں کہ وہ کون ہیں، کیونکہ وہ تو مومنین کے ماموں ہیں ہی ہیں، جن کے نہیں ہیں وہ دیکھیں وہ کہاں کھڑے ہیں، کس کی صف میں کھڑے ہیں۔ اب تیسری بات یہ کہ ان کے مومنین کے ماموں ہونے کے حوالے سے طنز و مزاح کرنا، تان و تشنیع کرنا، ہم اس حوالے سے صرف امام احمد بن حنبل کا ہی ایک عمل پیش کر دیتے ہیں۔ السنہ کے اندر جو ہے وہ امام احمد بن حنبل سے صحیح و سند کے ساتھ مروی ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ یہ چیز سامنے ان کی آئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنین کے ماموں نہیں ہیں۔ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ ان کا اس جگہ میں اعتراض کرنا کیسے ہے، یعنی وہ کیسے اس جگہ پہ اعتراض کر رہے ہیں، یعنی اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنین کے ماموں ہیں۔ تو جو نہیں مانتے ان کا اعتراض وہ کیوں کر رہے ہیں اس جگہ اعتراض، یہ تو اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ پھر آپ نے آگے فرمایا یدفعون حتی یتوب، ان سے دوری اختیار کی جائے، ان سے کنارہ کشی اختیار کی جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کریں، ان سے بائیکاٹ کیا جائے ایسے لوگوں سے۔ تو خود امام احمد بن حنبل کے رویے سے، ان کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا جائے۔ اللہ پاک سے تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ تمام صحابہ کا باادب بنے۔ اچھا حضور، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کاتب وحی بھی ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ کاتب وحی سے یہ مراد ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور پر وحی نازل ہوتی تھی اس کو لکھنے والوں میں سے ایک آپ بھی تھے۔ اس کی تائید میں دلائل النبوہ کی وہ روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے بھیجا کہ معاویہ کو بلاؤ، تو اسی روایت میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی لکھا کرتے تھے، اور اس روایت کی سند بالکل صحیح ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی گفتگو اس مقام پر، اگرچہ یہ موضوع سے متعلقہ نہیں ہے، تو جب ضمن آپ نے سوال پوچھے تو جواب دے دیے۔ ٹھیک ہے۔ تو آج کی گفتگو کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ ان ساری جو بحث کی ہے، ساری جو روایات کو ہم نے ذکر کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اولاً سب سے پہلے اس چیز کو ذکر کیا گیا کہ جنگ صفین، یہ اس کو جنگ صفین کیوں کہا جاتا ہے، یہ ہم نے ذکر کیا۔ پھر یہ ذکر کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عثمان کی طرف سے ولی کیوں منتخب ہوئے قصاص کے مطالبے کے لیے۔ پھر تیسرے نمبر پہ ہم نے جو ہے وہ مخالفین کے کچھ اعتراضات تھے اس حوالے سے، ان کو ذکر کر کے ان کا جواب الحمدللہ عز و جل احادیث کریمہ اور روایات صحیحہ کی روشنی میں پیش کیا۔ پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے مطالبے کے صحیح ہونے پر بکثرت نصوص کو ذکر کیا، بالخصوص سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن سے ان کے لیے گواہی بھی ہم نے پیش کی صحیح و سند روایت سے۔ پھر ہم نے مزید یہ بھی ذکر کیا کہ قصاص کا مطالبہ ضروری کیوں تھا۔ پھر ہم نے ان اسباب کی طرف بھی جو ہے وہ ان اسباب کو بھی ذکر کیا جس کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ ضروری سمجھتے تھے کہ قصاص کا جو ہے مطالبہ اور قصاص کا جو معاملہ ہے وہ بیعت سے پہلے ہونا چاہیے۔ اور ضمناً ہم نے وہ بات بھی ذکر کی ہے کہ جس میں یہ واضح طور پر موجود ہے، مخالفین بار بار یہ اعتراض کرتے ہیں معاذ اللہ
کہ قصاص کے مطالبے میں جو ظاہر میں تو قصاص کا مطالبہ کرتے تھے لیکن باطن میں جو ہے وہ خود کو خلافت اور یہ چیزیں ان کا حقدار سمجھتے تھے امیر معاویہ، اس وجہ سے یہ قصاص کا مطالبہ اٹھایا۔ تو یہ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ صحابہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، یہ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ تابعین کی جماعت، وہ صحابہ کی جماعت جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑی تھی، یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں یا حضور کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو قرآن کی آیت سے مولا حضرت امیر معاویہ کی ولایت کے اوپر استدلال کر رہے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ آج کے لوگوں کے اعتراضات ہیں، یہ صرف صحابہ کے اوپر تان کا دروازہ کھولنے کے لیے ہے، لیکن بحمد تعالی ہم علماء صحابہ جب تک زندہ ہیں صحابہ کی دفاع جو ہے وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ وہ اسباب ہم نے ذکر کی جن کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے قصاص کا مطالبہ پہلے کرنا یہ ضروری سمجھا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے۔ وہ اسباب کیا تھے وہ ذکر کیے۔ پھر وہ لوگ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس معاملے میں شریک ہوئے، جنہوں نے اس معاملے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ ملے، ان کے لیے ان کے ساتھ ملنا کیوں ضروری تھا؟ تو وہ جو روایات تھیں جن کی جو ان کی نظر پیش نظر تھیں تو وہ بھی ہم نے ذکر کر دی۔ تو آپ اگر دیکھنا چاہیں تو ہم نے ان کو نمبرنگ کے ساتھ، حدیث کی نمبرنگ کے ساتھ ذکر کر دیا ہے اور جو ہے وہ ساتھ مینشن کر دیے اسکرین پہ، تو آپ رجوع کر کے وہ روایات خود دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کو اگر یوں ایک لفظ میں پرونا چاہوں تو یہ دفاع صحابہ کے لیے ایک جو ہے وہ مختصر سی کوشش تھی ہماری۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔